السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر توفیق ملی تو نماز پڑھ لیں گے، سر توفیق ملی تو روزہ رکھ لیں گے۔ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، یار مسجد نہیں جاتے کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی ہے، تو جب توفیق ملے گی تو مسجد بھی چلے جائیں گے۔ تو گویا وہ اپنے نفس کا وبال اللہ کی توفیق پر ڈال کر اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں توفیق کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ نفس پرستی میں، شیطان کی اتباع میں اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ توفیق کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو چپ کرانے کے لیے۔ تو دیکھو، ہر انسان کا اندر جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ عز و جل سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ لوگوں کو الو بے وقوف بنا سکتے ہو، چپ کرا سکتے ہو، پر یاد رکھو ایک کتاب ہے جو قیامت کے دن کھولی جائے گی، جس کے بارے میں جب پڑھی جائے گی تو کہے گا انسان کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں لکھ نہ لی گئی ہو۔ تو ایسی کتاب ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ توفیق بمعنی کیا ہے۔ توفیق ابتدا ایمان ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، پھر اس کے بعد ارادہ اس میں داخل ہے کہ نیکی کا ارادہ ہو، نیکی کے ارادے کے بعد اس کے لیے محنت ہو اور ساتھ اللہ سے دعا ہو۔ دیکھیں، توفیق کا ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انسان ایک کام کے لیے نکلتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، لیکن انسان اس کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہے، انسان کی اپنی محنت بھی شامل ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو محنت کرنی ہوگی تو پھر چیزیں اس کے لیے آسان انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہو جائیں گی۔ تو اب آپ نے محنت کے لیے نکلنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، تو پھر آپ توفیق کی امید رکھیں۔ دیکھیں، ایک انسان نماز پڑھنے کی توفیق کیا ہے؟ اس کو یہ وسائل ہوں کہ وہ ہوش میں ہو، وہ جو ہے تندرست ہو، اسے پانی میسر ہو یا تیمم کے ذرائع میسر ہو، پانی نہ ہو تو، اور وقت ہو، صحت ہو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام توفیق میں داخل ہیں۔ اسی طرح روزے کی توفیق میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو روزہ رکھنے میں معاونت کر سکتے ہیں۔ اب انسان کے پاس ہر شے ہو اور پھر نماز نہ پڑھے اور کہے کہ توفیق نہیں ہوئی، تو یہ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح روزے کی تمام اسباب موجود ہوں اور پھر نہ رکھیں تو اب، اسی طرح حج کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن آپ حج نہیں کریں گے تو توفیق نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ میں ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، رجحان ہی نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو اللہ سے مانگا، کبھی اس کے لیے محنت کی، جب محنت نہیں کی، مانگا نہیں، تو پھر توفیق کو بلیم کرنا بنتا نہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں اس توفیق میں داخل ہیں، لیکن ساتھ بندے کا ارادہ بھی تو داخل ہونا۔ بندے میں ارادہ ہے ہی نہیں، نیت ہے ہی نہیں، کرنا چاہتا ہی نہیں، اور سارا بلیم ڈال دیا توفیق پر، تقدیر پر، ادھر ادھر ڈال کے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ دامن صاف ہو گیا۔ نہیں جی، آپ کا دامن ابھی بھی غبار آلود ہے، گرد آلود ہے، گندا ہے، آپ کو اسے دھونا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، باہر نکلنا پڑے گا۔ تو توفیق کا غلط معنی نہ استعمال، آپ کو ہاتھ پکڑ نہیں کروایا جائے گا، یاد رکھو، جبر میں آ جائے گا نا، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو حق بھی بتا دیا گیا ہے، باطل بھی بتا دیا گیا ہے، واضح بتا دیا گیا ہے، مبین، کھلا بتا دیا گیا ہے۔ آپ کو آپ کے دشمن کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، عدو مبین، شیطان، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی بڑی عجیب سی چالیں ہیں جو وہ چلتا ہے، خطوات شیطان، اور یہ بھی ان چالوں میں سے ایک چال ہے جو آپ کے ساتھ وہ چل رہا ہے، چل گیا ہے، کہ آپ کو وہ ذہن میں اس نے بات ڈال دی ہے کہ تم نیک کام کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ تمہیں توفیق نہیں ہوئی ابھی تک، جب توفیق ہوگی تو نیک کام کر لینا۔ یہ بات نہیں ہوتی، توفیق کا مطلب سمجھیں، اس کے بعد آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو آپ گناہوں کی مد میں سمیٹ رہے ہیں، توفیق کے نام پہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گفتار کی بھی، کردار کی بھی، احوال کی بھی، اموال کی بھی۔ تو اب ہم نے محنت کرنی ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں اور پھر اس سے مانگتے رہیں کہ باری تعالیٰ یہ استقامت کا راستہ ہے، اس پر ہمیں قائم رکھ اور ہماری محنت کو قبول فرما، ہمیں خلوص دے،
ہماری نیتوں کو قبول فرما، ہماری نیتیں اچھی ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، اور تیرے ہاں وہ اعمال قابل قبول ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک دو قرآن سے ایک آدھ بات یہ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ زیادہ، وہ جو ہے نا ہیرا پھیری کرتی تھی، کرپشن کرتی تھی، تول میں ہیرا پھیری کرتی تھی، کہ اپنے وقت لیتے ہوئے زیادہ ہمیشہ اپنی طرف گھسیٹتی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، مال تو میں بھی تمہارے درمیان رہ کے کماتا ہوں، حلال طریقے سے کماتا ہوں، تو اب تو مال تو مجھے بھی مل جاتا ہے، میری بھی گزر بسر ہو جاتی ہے، لیکن اب تم جو کر رہے ہو وہ ہرس ہوس لالچ ہے جس کے اندر تم کرپشن کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ تو ان کی قوم کا بھی یہی موقف تھا نا، توفیق ہوئی تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، یہ بات نہیں ہوتی، ارادہ کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے، وہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں، اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، پھر استقامت رکھنی پڑتی ہے، اللہ سے استقامت مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھو، جب تک منگتے نہیں بنو گے نا، یہ غرور و تکبر سے باہر نہیں نکلو گے۔ جو یہ توفیق کے ڈرامے کھیلتے ہیں نا کہ جی توفیق نہیں ہوئی، وہ دراصل ایک غرور و تکبر میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں مانگے بھائی، ملے گا تو ملے گا، ہم کیوں مانگے۔ تو اس کبر سے باہر آئیں، یہ تکبر ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر اس پر آج کے درس کا اختتام کریں گے، کہ ایک غلام اور آقا کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد ہوئی، اذان کی آواز آئی، تو غلام نے آقا سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر نماز پڑھاؤں۔ تو اس نے کہا بڑے غرور و تکبر سے، کیونکہ وہ خود تو نماز پڑھتا نہیں تھا، آقا جو تھا، تو غلام سے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، جا نماز پڑھا، میں یہیں باہر مسجد کے کھڑا تیرا انتظار کرتا ہوں۔ غلام مسجد کے اندر چلا گیا، سنتیں پڑھیں، اس کے بعد فرض کا ٹائم ہو گیا، فرض نماز ادا کی، اس کے بعد کی پھر سنتیں پڑھی، پھر کچھ نوافل ادا کیے، اور وہ نماز جو ہے بڑے ٹھہر کے اطمینان سے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، کوئی گستاخی نہ ہو، پورے اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اب ہر کوئی تو اس طرح نماز نہیں پڑھتا تھا، تو آہستہ آہستہ لوگ مسجد سے نکلنا شروع ہوئے، نکلتے نکلتے سارے نکل گئے، تو باہر آقا کھڑا تھا، کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی، سارے نمازی جا چکے، اس کی نمازیں ختم نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بڑا بے صبرا ہوا اور چیخم پکار شروع کر دی، کرتے کرتے بالکل دروازے کے پاس آ کے چیخ کے کہنے لگا ارے تجھے کس چیز نے پکڑ رکھا ہے، کس نے تجھے پکڑ رکھا ہے مسجد کے اندر کہ تو باہر نہیں نکلتا، حالانکہ سارے کے سارے باہر نکل گئے۔ تو غلام جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اندر سے آواز دی اور کہا کہ حضرت جس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے کہ اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے کہ باہر جانے نہیں دیتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس آقا کی نیت ہی نہیں تھی نماز پڑھنے کی، اندر آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو جو نہیں آنا چاہتا تو یاد رکھو کہ رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ اس زوم میں نہ رہنا کہ قیامت کے دن یہ ریزن دے کے بچ جاؤ گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے، دعا مانگتے رہو، نیکیوں کے راستے پر قائم و دائم رہو، اور دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم سب محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی، سنوارنے کی، بہتر شخص بنانے کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اچھی عادتوں کو اپناؤ اور پھر بعد میں ان پر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔